نحمدہ وصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام علماء دین برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ایپیسوڈ میں جو کلمے پہ میں نے بیان دیا تھا، آج اسی کو آگے اسی تقریر کو آگے کرتے ہوئے میں اسی پر بیان جاری اور ساری رکھتا ہوں، اس لیے کہ کلمہ ہی اول ہے اور کلمہ ہی آخر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کلمہ طیب کو جاننا اور پہچاننا، سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ کلمے میں اللہ اور رسول دونوں ہی موجود ہے، اور اللہ رسول سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ پوری کائنات ایک طرف، اللہ اور رسول ایک طرف، اور اللہ اور رسول دونوں ہی کلمے میں موجود ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کر کون سا آیت ہے، کون سی قرآن ہے؟ سب بہتر ہے، لیکن سب ٹھیک ہے، مگر اول کلمہ ہے۔ دروازہ ہی بند ہو اور ہم گھر میں داخل ہونا چاہیں تو کیسے داخل ہوں گے؟ بھائی دروازے سے ہی تو داخل ہوں گے۔ دروازہ اگر کھل جائے، تالا لگا ہے، اگر کھل جائے تو ہم دروازے سے اندر آ جائیں گے کھول کر کے۔ تو پہلے اس دروازے تک آئیں گے، ہم کھولیں گے، تبھی اندر گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ تو پہلا تو دروازہ ہی ملتا ہے، اس لیے پہلا قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ اول کلمہ، پہلے کلمہ کو سمجھ پھر پوری قرآن کو سمجھ۔ تو پہلے ہمیں کلمہ سمجھنا ہوگا۔ کلمے میں ہی شار راج پوشیدہ ہے، اللہ اور رسول کے راج پوشیدہ ہے۔ کلمے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راج پوشیدہ ہے، کلمے میں امام حسین کا راج پوشیدہ ہے، کلمے میں زین العابدین کا راج پوشیدہ ہے، کلمے میں صحابہ کا راج پوشیدہ ہے، کلمے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راج پوشیدہ ہے، کلمے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا راج پوشیدہ ہے، اور کلمے میں پوری کائنات کا راج پوشیدہ ہے۔ اس لیے ہمیں کلمہ جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا۔ لا کیا ہے، الہ کیا ہے، الا اللہ کیا ہے، محمد کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کیا ہے، یہ ہمیں جاننا ہوگا۔ کلمے کو جس نے جانا اس نے پوری کائنات کو جانا، کلمے کو جس نے جانا اللہ کو جانا، کلمے کو جس نے جانا رسول اللہ کو جانا، کلمے کو جس نے جانا غوث پاک کو جانا، کلمے کو جس نے جانا خواجہ غریب نواز کو جانا، کلمے کو جس نے نہ جانا اس نے کچھ نہ جانا۔ اس لیے ہم پوری قرآن تو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کلمے کو نہ جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ کلمہ ہمیں سمجھائے گا کون؟ ہمارے علماء دین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس کلمے پہ غور و فکر کریں۔ میں کلمے پہ اس لیے ہی زور دے رہا ہوں
اور کلمے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کلمہ ایسے کوئی سمجھا نہیں سکتا جب تک وہ نسبت میں نہ آئے۔ اولیاء کرام کے نسبت میں آنا ہوگا، اسے نسبت میں آتے ہی سمجھ میں آئے گا کہ کلمہ کیا ہے، ورنہ ایسے کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ شریعت عام ہے، طریقت خاص ہے، حقیقت خاصم خاص ہے، اور معرفت خاصم خاص ہے۔ تو اس لیے یہ علم سینہ بسینہ آیا ہے، اور یہ سینہ بسینہ ہی حاصل ہوتا ہے، اور یہ سینہ بسینہ حاصل کرنے کے لیے کسی نور والے سے ملنا ہوگا، اور ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ نور والا ہے کون۔ تو کسی نہ کسی خانقاہ سے جڑنا ہوگا، اولیاء کرام سے جڑنا ہوگا، وہی نور والے ہیں، اور وہی ہمیں اس کلمے کا راز بتائیں گے۔ اور کلمہ ہم جب سمجھیں گے تو پوری قرآن کے نقطے سمجھ میں آئیں گے، پوری قرآن سمجھ میں آئے گا، پوری قرآن کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، قرآن کی طریقت سمجھ میں آئے گی، قرآن کی معرفت سمجھ میں آئے گی۔ قرآن میں جتنی بھی آیت ہیں اس کے مطلب سمجھ میں آئیں گے، قرآن کے سارے نقطے سمجھ میں آئیں گے۔ ورنہ ہم رٹ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت، اس کی معرفت سمجھ میں نہیں آتا۔ تو قرآن پڑھنا اور بات ہے، قرآن کو سمجھنا اور بات ہے۔ قرآن کو دنیا پڑھتی ہے، اگر اس سے سمجھ کر کے اس خدا تک پہنچ سکتے تو ہر کوئی پہنچ جاتا، لیکن کوئی پہنچتا ہے، اس لیے کہ اولیاء دین سے بہت کم لوگ جڑے ہوتے ہیں، اور جڑے بھی ہوتے ہیں تو اپنا وقت جتنا دنیا میں دیتے ہیں، تھوڑی سے وقت نکال کر کے اپنے مرشد کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھیں اور ان سے تعلیم لے تو یہ راز کھلتا ہے۔ اور جسے عشق اور محبت ہے اللہ اور رسول سے، یہ راز ان پر ہی کھلتا ہے، ورنہ دنیا کلمہ تو پڑھ ہی رہی ہے لیکن سمجھ نہیں رہی ہے۔ میں تمام اپنے برادران اسلام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کلمے پہ غور و فکر کریں، اور اس کلمے کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں، اور جلد سے جلد کسی کامل فقیر کا دامن کو پکڑیں اور اسے سمجھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کلمے میں راز جو پوشیدہ ہیں یہ کھلنے کی کوشش کریں، اور یہ سینہ بسینہ ہی راز کھلتا ہے۔ ہم نسبت میں آتے ہیں تو ہمارے مرشد وہ اپنے روحانی علم سے، روحانی طاقت سے ہمارے سینے میں وہ راز جو ہے اپنے سینے سے ہمارے سینے تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کلمے کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ کلمہ
جس نے جانا اس نے سب کچھ جانا، کلمہ جس نے نہ جانا اس نے کچھ نہ جانا۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اس کے بھی راز اسی کلمے کے اندر پوشیدہ ہے۔ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، یہ سب اسی کلمے میں راز پوشیدہ ہے۔ جتنے بھی اس کائنات میں راز ہیں، اللہ اور رسول کے بھی راز اور پوری کائنات کی راز، یہ سب اس کلمے میں ہی موجود ہے۔ اسی لیے کلمہ آخر ہے اور کلمہ ہی اول ہے۔ کلمے سے ہم ایمان والے بنتے ہیں اور کلمے پہ ہی خاتمہ بن خیر ہونا چاہیے۔ اس لیے اول کلمہ ہے اور آخر کلمہ ہے۔ شریعت عام ہے، طریقت خاص ہے، حقیقت خاص الخاص ہے اور معرفت خاصم خاص ہے، اس لیے کہ وہ سینہ بسینہ آیا ہے۔ اسی کلمے طیب کا راز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آپ نے اتارا، اور اسی کلمے طیب کا راز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کے سینے میں اتارا۔ اسی کلمے طیب کا راز زین العابدین کے سینے میں امام حسین نے اتارا۔ تو یہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور اسی وہاں سے پھر ہندوستان تک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں موجود ہیں، وہ یہاں تک آیا، اور یہاں سے تمام اولیاء کرام کے سینے میں راز یہ پوشیدہ ہے۔ اور اس کلمے کو راز کو جاننے کے لیے ہمیں ان کے ہی در پر جانا ہوگا، اور اولیاء جو باحیات ہیں ان کے نسبت میں آنا ہوگا، اور حیات النبی کا راز بھی اسی کلمے میں موجود ہے، پوشیدہ ہے، کہ دنیا کہتی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے تو ہم نے بھی مانا کہ رسول ہیں، یہ ہم نے بھی مانا، اور کہاں ہیں ذرا ان کا ٹھکانہ تو بتانا۔ تو اسی کلمے میں یہ بھی راز پوشیدہ ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں نام پاک نام اسی کلمے میں موجود ہیں، اور اسی کلمے میں دونوں راز موجود ہے، دونوں راز پوشیدہ ہے۔ تو یہ ہمیں جاننے اور پہچاننے کے لیے کسی پیر کامل کا دامن تھامنا ہوگا، کہیں سے نسبت میں آنا ہوگا۔ اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں،
तमाम बिरादरान इस्लाम से कि मैं अपने बिरादरान इस्लाम से जहाँ जहाँ मिलता हूँ, हर कोई ज़्यादातर कहीं से ना कहीं से किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। कोई नक्शबंदिया से जुड़ा है, तो कोई साबरिया से जुड़ा है, कोई चिश्तिया से जुड़ा है, कोई कादरिया से जुड़ा है। सब कहीं से ना कहीं से जुड़े हैं। लेकिन इनके सीने में वो राज नहीं वो राज पहुंचा, ये कलमे का राज नहीं पहुंच सका है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने पीर व मुर्शिद से मिलें और इस कलमे का राज जो पोशीदा है उनके खिदमत में कुछ वक्त गुजारें और इस राज पोशीदा से पर्दा उठाएं और दावत हक़ को फैलाएं। इसलिए कि दावत हक़ कलमा है और कलमा से बढ़कर कुछ नहीं। कलमा है तो हम हैं, कलमा नहीं तो कुछ नहीं। कलमे से पूरी कायनात है, कलमा है तो सब कुछ है, कलमा नहीं तो कुछ नहीं। और तौहीद का रास्ता भी इसी कलमे में मौजूद है। इसी कलमे में वो भी तौहीद का रास्ता भी राज पोशीदा है और तौहीद ही सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग एक वली हैं, और फरमाते हैं जो शख्स तौहीद की तलवार से अपने नफ्स को कत्ल नहीं करता वो यजीद है। जो शख्स तौहीद की तलवार लेकर अपने नफ्स को कत्ल नहीं करता वो यजीद है। बहुत बड़ी बात है। नफ्स क्या है इसे समझना है और तौहीद क्या है ये समझना है। ये भी राज इसी कलमे में पोशीदा है। और तहकीक कर, तस्दीक कर, तब वो हो जाएगा जब पढ़ेगा तू रूह से कलमा, तब वली कहलाएगा। तो ये जितने भी दुनिया में हमारे वली आराम फरमा हैं, ये सभी ने इस कलमे को जाना और पहचाना है और इस कलमे को अपने रूह में डाला है। इसलिए कि जितने भी सवाल और जवाब होगी वो हमारे रूह से होगी, हमारे जिस्म से नहीं। इसलिए हम जो भी करते हैं जिस्म से करते हैं, रूह से नहीं। ये रूह कहीं से आई है और इसे कहीं से कहीं पर जाना है। तो इसलिए हमें जो करना है, जो भी इबादत करना है वो रूह से करना है। इसलिए कि सवाल और जवाब रूह से होगी, जिस्म से नहीं। तो हमने जिस्म को कलमा दिया है, रूह को नहीं। तो रूह से कैसे किया जाए अदा, इसे हमें पीर कामिल ही बता सकते हैं। इसलिए हमें किसी पीर कामिल को तलाश करना होगा। बिना तहकीक और तस्दीक का कोई कामिल मिल नहीं सकता। इसलिए हमें तहकीक और तस्दीक करके पीर कामिल तक पहुंचना होगा, वरना तमाम लोग जुड़े तो हैं। मैंने अभी कहा कि तमाम लोग जुड़े हुए हैं किसी न किसी सिलसिले से, लेकिन ये राज जो पोशीदा है वो पोशीदा ही है। अल्लाह और रसूल का राज
اپنے مرشد سے مرید جو ہیں لیے نہیں ہیں اور وہی شریعت پہ بحث کرنے لگتے ہیں. شریعت حق ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. طریقت بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. حقیقت بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے اور معرفت بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. لیکن ہمیں شریعت سے ہی نکل کر طریقت میں آنا ہوگا, طریقت سے نکل کے حقیقت میں آنا ہوگا, حقیقت سے نکل کر معرفت میں آنا ہوگا. شریعت سے ہی نکلنا ہے, بڑھنا ہے آگے. لیکن خانقاہوں سے جڑ کر بھی بہت لوگ ہیں جو وہیں پہ اٹکے رہتے ہیں. میں ان سب مریدینوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے پیر و مرشد کے خدمت میں جائیں اور اس راج جو کلمے کا راج ہے اس سے پردہ اٹھائیں. اور یہ راج پیر و مرشد اتنی آسانی سے نہیں دیتے ہیں. ان کے قدموں میں اپنے آپ کو مٹانا ہوگا, اس لیے کہ میں مٹتا نہیں, خدا دکھتا نہیں. میں جب تک آپ کا مٹے گا نہیں, خدا دکھے گا نہیں. میں مٹتا نہیں, خدا دکھتا نہیں, میں سے بھلا ہو کیسے, پاس ہے منزل تیری, تجھ کو عیا ہو کیسے. تمہارے پاس ہی منزل ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے. اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا, جس نے اپنے نفس کو نہ جانا اس نے اپنے رب کو نہ جانا, نہ جانا نہ پہچانا. اس لیے اپنے نفس کو جاننا اور پہچاننے کے لیے یہ بھی راج پوشیدہ ہے اسی کلمے کے اندر. تو اس کلمے پہ محنت کریں اور اس کلمے کا راز پیر و مرشد سے لیں, ان کی خدمت سے لیں, ان کے قدموں میں بیٹھ کر لیں. اور ایک قرآن کی آیت ہے جسے میں پڑھتا ہوں, کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کی مزہ چکھنا ہے. اس لیے ہم اپنے نفس کو جب تک قتل نہیں کریں گے تب تک ہمیں وہ راز نہیں ملتا. اس لیے ہمیں اپنے نفس کو قتل کرنا ہوگا. جو میں نے کہا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, جو شخص توحید کی تلوار لے کر اپنے نفس کو قتل نہیں کرتا وہ یزید ہے. کھلم کھلا اشارہ دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے نفس کو ختم کرو, نفس کو مارو, نفس کو پاک کرو. نفس کو پاک کرنے میں ہی ہمیں اس پاک چیزیں سے سمجھ میں آئے گی, کیونکہ قرآن پاک ہے, اللہ پاک ہے, رسول پاک ہے, غوث پاک ہے, علی پاک ہیں, حسین پاک ہیں, خواجہ پاک ہیں. تو یہ پاک چیزیں, ہر پاک چیزیں جتنی بھی ہے سب ہمیں سمجھ میں آئے گی. یہ سارے راج بھی پوشیدہ اسی کلمے کے اندر ہیں. ہر وہ راج جسے ہمیں تلاش ہے وہ ہر وہ راج اسی کلمے کے اندر پوشیدہ ہے اور اسی کلمے کو ہی سمجھنا ہوگا
کلمہ سمجھیں گے تو توحید سمجھ میں آئے گی، کلمہ سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گی، کلمہ سمجھیں گے تو اولیاء کرام سمجھ میں آئیں گے، کلمہ سمجھیں گے تو اللہ اور رسول بھی سمجھ میں آئیں گے۔ ورنہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور ہم سمجھ نہیں پاتے، اور ہم جان پہچان نہیں سکتے، اور جان پہچان نہیں ہوتی ہے کہ اللہ اور رسول کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ رسول کو جس نے دیکھا وہ صحابہ کرام تھے، اور ہم دیکھیں گے تو پہچانیں گے کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا، اس نے واقعی میں رسول کو دیکھا، کیونکہ شیطان ابلیس رسول کا شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ بے شک پر جتنے بھی اس دنیا میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، میں تمام برادران اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ آپ نے زیارت کیا؟ تمام کہیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ آپ نے کلمہ طیب کا راز کو جانا نہیں، پہچانا نہیں۔ جس دن کلمہ طیب کے راز کو جانیں گے، پہچانیں گے، اس دن آپ کو معراج بھی ہوگی، اللہ رسول کی دیدار بھی ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے کلمہ، اس لیے کلمے کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ اس لیے آیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے اوپر یہ آیت آئی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین، بے شک نماز میں ہی معراج ہے مومن کی۔ پر ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں 50 سال 60 سال ہو جاتی ہے، پر معراج ہوتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کلمے کو راز کو نہ جانا۔ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے راز کو جانا نہیں۔ جس دن اس راز کو جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، اس دن ہمیں معراج ہوگی۔ جب تک ہم کلمے کے راز کو جانیں گے، پہچانیں گے نہیں، دیدار نہیں ہوگی، معراج نہیں ہوگی۔ معراج ہوگی جب ہم اس کلمے کے راز کو جانیں گے۔ لا کیا ہے، الہ کیا ہے، الا اللہ کیا ہے، محمد کیا ہے، رسول کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم ایک جانور بھی لے کے آتے ہیں، کچھ سال پالتے ہیں، تو وہ جانور پہچان جاتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے۔ اور ہم کیسے ہیں جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتے؟ اتنے سالوں سے ہمیں کون پالتا ہے، کون پال رہا ہے؟ ہمیں جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا۔ اور اسے خالق مالک نے ہمارے آنکھوں میں 2 نور دیے ہیں اسے جاننے اور پہچاننے کے لیے، اور اسی آنکھوں سے اسے دیکھنے کے لیے۔ اور مولا جو ہے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور ذرے ذرے سے معرفت، اس کی معرفت الہی دیکھنے کے لیے، تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں، اس لیے ہمیں وہ 2 نور دیا ہے۔ اس لیے میں تمام اپنے برادران اسلام سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کلمے کی تحقیق اور تصدیق کریں، اور اس راز جو راز پوشیدہ ہے
اسے اپنے پیر و مرشد سے لیں اور دعوت حق کو پھیلائیں، اور اس کے آگے بیان جو ہے میرا جاری اور ساری رہے گا اسی کلمے پہ۔ تب تک کے لیے وما الی البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔